اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لمن ہر اس کے لیے خافہ جو ڈرے عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے۔ ذالکا یہ یوم مجموع، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہونے والا دن ہے، لہ الناس کہ اس میں جمع ہوں گے لوگ، وذالکا یوم مشہود اور یہ حاضر ہونے کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا دن ہے؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما نؤخرہ اور نہیں ہم مؤخر کرتے الا مگر لاجل معدود مگر ایک گنتی کی مدت تک۔ جیسے کفار کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ابھی لے کے آئیں قیامت، ابھی وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیں، قیامت لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے، ہٹاتے نہیں ہیں، مگر اللہ نے اس کا ایک گنتی کا وقت رکھا ہے۔ یوم یاتی جس دن وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نہیں کلام کر سکے گی نفس کوئی جان بات نہیں کر سکے گی الا باذن مگر اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شکیون بس ان میں سے کچھ شکیون کیا کہتے ہیں؟ بدبخت ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ ایسے ہوں گے جو خوش بخت ہوں گے۔ بدبخت کون سے ہوں گے؟ وہ آگے بتایا فاما الذین شکوا بس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، ففی النار وہ آگ میں ہوں گے، لاہم ان کے لیے فیہا اس آگ میں زفیر و شہیق چیخنا اور چلانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا وہ بدبخت لوگ ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین رہیں، الا ما شاء ربک اور جب تک تیرا رب چاہے گا، ان ربک بے شک تیرا رب فعال لما یرید اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور وہ لوگ جو خوش قسمت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ جنت میں ہوں گے، خالد ان کے لیے دنیا میں مشکلات ہیں۔ اب دیکھیں نا طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، اگر آپ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ تو وہ لوگ جو خوش قسمت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین رہیں، الا ما شاء ربک اور جب تک تیرا رب چاہے گا جنت میں رہیں گے۔ عطاء اللہ فرماتے ہیں یہ عطا ہے رب کی، غیر مجزوز جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کیا؟ فلا تکو فی مریۃ تو نہ تم ہونا شک میں، تم شک نہ کرنا، مما یعبدو اس کے بارے میں کہ جو عبادت کرتے رہے ہؤلاء یہ لوگ، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، ان کی طرف نہ دیکھو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں، کسی اور سے اپنی جا کے تو جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف مت جاؤ۔ ما یعبدون نہیں وہ پوجتے، نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبدو لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں کہ جیسے عبادت کی تھی آباؤہم ان کے باپ دادا نے من قبل اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کس لائن پہ چل رہے ہیں؟ اپنے والدین کی، باپ دادا کی اس لائن پہ چل رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انہوں نے بس یہ دیکھا کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے رہے، ان سے ہی مانگتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ عبادت کرتے مگر ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ عبادت کی ان کے پہلوں نے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جیسے کہ اب اگلا مہینہ آئے گا سفر کا مہینہ، اس میں بھی یہی ہے، سفر کے مہینے میں بھی یہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، تو یہ دیکھیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن ان کی قوم جو تھی، ان کے لوگ جو تھے نہیں ماننے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ عذاب آئے، 7 عذاب کے 9 عذاب آئے جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے جب بھی کوئی عذاب آتا تھا؟ کیا کہتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تمہاری نحوست ہے، اللہ معاف کرے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، نبی تو پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو یہ وہ نبی کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ آپ کی نحوست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے عملوں کو نہیں دیکھتا، اعمال کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں، یا آزمائش بھی آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں، یا پھر جیسے ہم نے قرآن پڑھا انسان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے اپنے ہاتھوں کی اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جو انسان نے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے باپ دادا کسی لائن پہ چل رہے ہیں پھر بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں،
پھر بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غلط راستے پہ چلتے رہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم ان کو پورا ان کا حصہ دیں گے غیر منقوص، کوئی کمی نہیں کریں گے. کون سا دن ہے وہ؟ جزا، سزا کا دن. اس دن اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک، جیسے قرآن کی اینڈ والی صورتوں میں آتا ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیں گے، اس کا بھی اجر دے دیں گے. اور جس نے ذرا برابر، ذرا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہماری آنکھ میں کوئی چھوٹی سی چیز چلی جاتی ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتی. ذرہ برابر چیز جو ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ سزا دیں گے. کسی نے گناہ کیا یا کسی نے اجر جو نیکی کی تو اللہ اجر